بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 19 سبق نمبر 19 ابن سینا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ ابن سینا کے بارے میں پڑھیں گے جو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ طب کی معلومات ان کو بہت زیادہ تھی۔ تو دیکھیے، ابن سینا اس زمانے کے سائنسداں تھے جب اس علم نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، یعنی اس زمانے میں تھے کہ علم بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے کے سائنسداں تھے وہ۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور ذہانت سے سائنس کو بہت فروغ دیا نے بہت بڑھایا۔ ابن سینا بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کی باقاعدہ تعلیم کی ابتدا 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا، ہے نا، حافظ قرآن بن گئے 10 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد ریاضی یعنی میتھ، فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم، فلکیات یعنی جو آسمانوں کی تعلیم ہوتی ہے، علم میں فلکیات بولتے ہیں اس کو، اور ایک مشہور عالم عبداللہ اناتلی سے حاصل کی۔ ابن سینا کو علم طب اور تحقیق سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے طب میں بڑی مہارت حاصل کی اور اس علاقے میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے، یعنی وہ بہت ہی قابل حکیم تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بخارا کے بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس وقت کے تمام طبیبوں نے جواب دے دیا۔ ابن سینا کو بادشاہ کے علاج کی غرض سے طلب کیا گیا یعنی بلایا گیا۔ ابن سینا نے جی لگا کر ایسا علاج کیا کہ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے انعام کے طور پر ابن سینا کو شاہی کتب خانے کا ناظم مقرر کیا۔ ناظم یعنی نظامت کرنے والا، مینیجر، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ اس واقعے سے ابن سینا کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ اب دور دور سے لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آنے لگے۔ انہیں دوسرے ملکوں میں بھی بلایا جانے لگا۔ وہ نئی دوائیں بھی بناتے اور ان کا استعمال کر کے ان پر تحقیق بھی کرتے۔ تحقیق کرنا یعنی کھوج بین کرنا، چھان بین کرنا۔ اطمینان اور خوشحالی کا یہ زمانہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ وہ 20 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد بخارا کا بادشاہ بھی چل بسا۔ یہیں سے ابن سینا کی پریشانیوں کا دور شروع ہوا۔ 1001 میں ابن سینا بخارا سے جرجان آ گئے۔ یہیں ان کی ملاقات البیرونی، ابو نصر عراقی اور ابو سعید جیسے علماء اور صوفیہ سے ہوئی۔ یہ سارے جو علماء کے نام ہیں۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد وہ رے چلے گئے۔ رے بھی جگہ کا نام ہے، اور وہاں سے ہمدان کا رخ کیا۔ یہاں لمبا عرصہ پریشانیوں میں گزارا۔ پھر وہ اصفہان آئے۔ یہاں انہوں نے اپنی مشہور کتابیں مرتب کرنا یعنی ترتیب دینا، یعنی بنائی، ترتیب دی۔ لگاتار سفر، محنت اور مسلسل پریشانیوں کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہنے لگی۔ آخری عمر میں وہ پھر ہمدان آ گئے جہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور آج بھی ان کا مقبرہ وہاں موجود ہے۔ مقبرہ یعنی قبر۔ ابن سینا نے سائنس پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کے علاوہ علم طب یعنی فزکس پر بھی کتابیں لکھیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب القانون ہے۔ اس کتاب میں بیماریوں کی تفصیلات، علاج کے نسخے اور اس سلسلے میں اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کتاب کو ترجمے ہوئے ہیں۔ القانون کی اشاعت کے بعد 600 سال تک اسلامی دنیا ہی میں نہیں، پورے یورپ میں بھی طب کی تعلیم ابن سینا کی اسی کتاب سے دی جاتی ہے۔ طب یعنی حکیمی کی تعلیم، جو حکیمی علاج ہوتا ہے اس کی تعلیم جو ہے، تو ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کتاب 600 سال تک پورے یورپ میں مشہور تھی۔ اسی کتاب سے جو ہے لوگوں نے طب کی حکیمی کی تعلیم لی اس کتاب کے ذریعے، ہے نا۔ ریاضی اور فلکیات سے بھی ابن سینا کو بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے ہمدان میں رصد گاہیں تعمیر کروائیں۔
طبیعت پر ان کی گہری نظر تھی. اس موضوع پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی. ابن سینا نے اپنی ساری زندگی سائنس کے لیے وقف کر دی. انہوں نے بہت سی ایجادات کی اور انسانی فلاح کے بہت سے کام کیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل. تو آپ نے ابن سینا کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیا کہ وہ کس طرح کے عالم اور حکیم تھے. اب یہاں پر ہماری مشق اسٹارٹ ہوتی ہے. معنی یاد کیجیے یہ الفاظ، اس کے میننگ: فروغ دینا، بڑھاوا دینا، آغاز، ابتدا، شروعات. حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا. فلکیات کی تعلیم، ستاروں سے متعلق علم. تحقیق، کھوج، چھان بین. پلک جھپکتے ہی، ذرا سی دیر میں، آن کی آن میں. مرتب کرنا، ترتیب دینا. اشاعت، پھیلانا، چھپائی. ریاضی، حساب، ارتھمیٹک. رصد گاہیں، رصد گاہ کی جمع وہ مقام جہاں ستاروں اور سیاروں کو دیکھنے کے لیے طاقتور دوربین لگی ہوتی ہے، یعنی آبزرویٹوری. تعمیر کروانا، بنوانا. طبیعت، ٹھوس چیزوں کا علم. فزکس، وقف کرنا، سونپ دینا، پوری طرح لگا دینا. ایجاد کرنا، نئی چیزیں وضع کرنا. فلاح، بھلائی. اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے. یعنی میں بلند آواز سے پڑھ رہی ہوں، یعنی صحیح تلفظ اور صحیح ڈکشن کے ساتھ، یعنی صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ آپ سن لیجیے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ذہانت، عظیم، اطمینان، انتقال، حفظ، تجربات، علم فلکیات. ٹھیک ہے، دھیان سے آپ لوگ سن لیا ہے آپ نے، اور دھیان سے بالکل اچھی آواز میں پڑھ لیں گے. تیسرا دیکھیے، غور کیجیے، ایسی معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا کیجیے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو. یعنی ہمیں ایسی معلومات کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہے نا، تاکہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. دوسرا ہے، یہ سبق ابو علی سینا کے متعلق ہے جو ابن سینا کے نام سے مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے، دیکھیے سوچیے اور بتائیے. تو اس میں جوابات ہمارے 6 سوالات ہیں، ان کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر لیے ہیں، دیکھ لیجیے گا. پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے. ابو علی سینا کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ شہر کس ملک میں واقع ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیکھیں گے آپ. تو دیکھیے جواب ہے، ابو علی سینا بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے. دوسرا سوال ہے، ابو علی سینا کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ دیکھیے کہاں میں نون غنہ آئے گا. ابو علی سینا کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز 6 سال کی عمر سے ہوا. آغاز یعنی شروعات. ابن سینا نے کن کن علوم میں مہارت حاصل کی؟ ابن سینا نے ریاضی، فلسفہ، فلکیات، طب اور طبیعت میں مہارت حاصل کی. چوتھا ہے، بادشاہ ابن سینا سے کیوں خوش ہوا؟ بادشاہ کے سخت بیمار ہونے پر اس کے جینے کی امید نہ رہی تو ابن سینا نے جی لگا کر جی جان سے بادشاہ کا علاج کیا. کچھ ہی دن بعد بادشاہ صحت یاب ہو گیا. یہ دیکھ کر بادشاہ ابن سینا سے بہت خوش ہوئے. پانچواں ہے، ابن سینا کی ملاقات کن علماء سے ہوئی؟ ابن سینا کی ملاقات البیرونی، ابو نصر عراقی اور ابو سعید جیسے علماء سے ہوئی. چھٹا سوال دیکھیے، ابن سینا کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ تو ابن سینا کی مشہور کتاب کا نام القانون ہے. تو ہمارے 6 جوابات یہاں پر ہو گئے کمپلیٹ. تو دیکھیے آپ لوگ اچھے سے دھیان سے دیکھ لیں گے، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم اگلے کویشچن کرتے ہیں. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے. تو ہمیں واحد لکھنے یعنی ایک وچن سنگولر لکھنے. یہاں پر جو ہے جمع ہے، اس کی واحد دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے: علماء، عالم، محققین، محقق، انعامات، انعام، اغراض، غرض، تجربات، تجربہ. ٹھیک ہے، تو یہ واحد ہے، یہ اوپر جمع. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم. نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یہ جو لفظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے ہیں، یعنی کہ سینٹنس بنانی ہے. تو یہ سینٹنس بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو. دیکھیے تو دیکھیے پہلا لفظ ہے آغاز. آغاز یعنی شروعات. کسی بھی کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا چاہیے. دوسرا ہے عالم. ابن سینا بہت بڑے عالم تھے. یہاں پر بڑے آئے گا. تو دیکھیے یہاں پر ابن سینا بہت بڑے، یہ دیکھیے بہت کے بعد بڑے عالم تھے.
ٹھیک ہے، میں نے بڑے لکھ دیا. آپ دیکھیے اگلا لفظ ہے تعمیر. تعمیر یعنی بنانا. شاہجہاں نے بہت سی عمارتیں تعمیر کروائی یعنی عمارتیں بنوائی. اس کے بعد ہے اشاعت. اشاعت یعنی چھپائی. جان پہچان کتاب کے پہلے ایڈیشن کی اشاعت 2009 میں ہوئی. یعنی یہ جو ہماری کتاب ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، اس کی چھپائی جو ہے پہلا ایڈیشن جو چھپا تھا 2009 میں. تحقیق. سائنس کا اہم کام تحقیق کرنا ہے. تحقیق یعنی چھان بین کرنا ہے. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہمارا یہ ہے، نیچے دی ہوئی مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخر میں الف اور تے لگا کر جمع بنائیے. تو ہمیں یہ الف اور تے لگانا ہے. اس کے بعد اس کی جمع بن جائے گی جو واحد ہے یعنی ایک وچن ہے، اس کی بہوچن بنانے کے لیے ایک رول یہ بھی کہ ہم اس کے آخر میں الف اور تے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے میں نے لگا دیا. دیکھیے تفصیل جمع الف تے تفصیلات. تفریح جمع الف تے تفریحات. ایجاد جمع الف تے ایجادات. انعام جمع الف تے انعامات. توقع جمع الف تے توقعات. تعمیر جمع الف تے تعمیرات. تو یہ واحد ہے ان کی جمع. ٹھیک ہے. اب اگلا کویشچن ہے عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے. یہ اپنے استاد سے البیرونی کی متعلق معلومات حاصل کیجیے اور ان پر اپنی ڈائری میں 5 جملے لکھیے. تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی لکھ دیا. دیکھیے البیرونی جو تو بہت بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے پہلا سوال، پہلا مطلب یہ سینٹنس ہے اس کے بارے میں. البیرونی کا پورا نام ابو ریحان البیرونی تھا. البیرونی عہد محمود کا عالم اور ایک عظیم مورخ تھا. مورخ یعنی تاریخ لکھنے والا، ہسٹری لکھنے والا. ٹھیک ہے نا. یعنی عہد محمود جس دور میں محمود کا دور تھا اس دور کے عالم تھے یہ. البیرونی کو عربی، فارسی، ترکی، عبرانی زبانوں کے علاوہ سنسکرت زبان پر بھی عبور حاصل تھی. ٹھیک ہے. البیرونی نے تاریخ، ریاضی، جغرافی، طبیعت، کیمیا یعنی کیمسٹری، فزکس اور علم معدنیات پر قابل قدر کتابیں تصنیف کی یعنی بنائیں، ترتیب دی. البیرونی نے 2 کتابیں کتاب الہند اور قانون مسعودی لکھی. ٹھیک ہے. تو اور اگر کوئی معلومات ان کے بارے میں البیرونی کے بارے میں ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے 5 لائن آپ لوگوں کے لیے لکھ دی ہیں. دیکھیے اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر یہ چیپٹر ہمارا یہیں پر ہو گیا مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. حوصلہ افزائی کیجیے گا تو مجھے اچھا لگے گا. اللہ حافظ.